السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ خبر سن کر آپ کو بے انتہا خوشی ہوں گی، اور آپ کو ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوں گی کہ وسیم رضوی ملعون، جس نے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو حذف کرنے اور ہٹانے کا جو دعویٰ کیا تھا، اور اس کی یاچیکا PIL جو سپریم کورٹ میں ڈالی تھی، آج سپریم کورٹ نے وسیم رضوی ملعون کے منہ پر کرارا جوتا مارتے ہوئے اس یاچیکا کو خارج کر دیا ہے، اور صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ایک تچھ یاچیکا ہے، یعنی کہ یہ بیکار ویسٹ یاچیکا ہے، اور سپریم کورٹ کا وقت ضائع کرنے کی پاداش کے اندر وسیم رضوی ملعون پر 50,000 روپے جرمانہ لاگو کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے۔ دوستو، واضح ہے کہ کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نے قرآن شریف کے اوپر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں اس نے اسلام کے مشہور اور بڑے 3 خلفائے ثلاثہ پر انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ ان تینوں خلیفہ نے اپنے طاقت کے زور کے اوپر ان آیتوں کو قرآن کے اندر ڈال دیا۔ نعوذ باللہ۔ وسیم رضوی نے جس طرح سے قرآن شریف کے اوپر جھوٹ بولا تھا، اس طرح سے اس نے اسلام کی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کی وجہ سے، اس کی پاداش میں ہوا یہ کہ وسیم رضوی کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے۔ کفر کے فتوے کیوں لگے؟ بظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جس کمیونٹی کو یہ فالو کرتا تھا، شیعہ کمیونٹی، شیعہ لوگوں نے بھی، شیعہ کے جو بڑے بڑے امام ہیں، اس وقت کے جو شیعہ کے جو بڑے بڑے قائد ہیں، ان لوگوں نے بھی وسیم رضوی سے اپنا دامن جھاڑ دیا اور اس کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ شیعہ سے نہیں بلکہ اسلام سے ہی خارج کر دیا، اور یہاں تک نہیں رکے بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے وسیم رضوی کی جو سمادھی تھی، جو حیاتی کے اندر جو قبر بنائی جاتی ہے، اس قبر کو بھی توڑ دیا تھا۔ یہاں تک نہیں بلکہ وسیم رضوی کے خود رشتہ داروں نے، اس کے گھر والوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے اولاد نے وسیم رضوی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کو اسلام نکالا دے دیا تھا۔ دوستو، سپریم کورٹ کے 3 وکیل جسٹس فلی نرمن، جسٹس BR گوئی اور جسٹس رشیکیش رائے کے بیچ میں معاملے کی سنوائی ہوئی۔ کورٹ نے یاچیکا خارج کرتے ہوئے کہا کہ واستو میں یہ تچھ یاچیکا ہے، اور یاچیکا کرتا کہ قرآن کی ان 26 آیتوں کو دیش کی اکھنڈتا کے لیے خطرہ بتایا تھا، اور ترک کیا تھا کہ مدرسوں میں اس کی تعلیم دے کر آتنکی بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی وسیم رضوی نے مدرسوں کے خلاف بہت غلاظت بھرے الفاظ کہے تھے، بہت غلاظت۔ دوستو، وسیم رضوی کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا۔ ایک مدت تک ہم نے برداشت کیا، اہل مدرسہ نے اس کو برداشت کیا، خود اس کے پارٹی کے لوگوں نے اس کو برداشت کی، لیکن جہاں اس نے قرآن پر انگلی اٹھائی، قرآن تو سب کا ایک ہی ہے، ہر کمیونٹی والا قرآن کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، یا حنفی ہو، شافعی ہو، یا بریلوی ہو، یا دیوبندی ہو، کوئی بھی مسلک والا ہو، ہر کوئی سب سے پہلے اس کا جو اصول ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے پہلا اس کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے اوپر ہے، وہ قرآن کو سچ مانتا ہے، قرآن کو غیر محرف مانتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ابھی تک ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور وسیم رضوی نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھا کر گویا کہ ان تمام کمیونٹی کو نہیں للکارا، بلکہ اس نے خدا کی طاقت کو للکارا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، اس نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی، مطلب اس نے اللہ کے اوپر انگلی اٹھائی تھی۔ اسی وجہ سے آج وسیم رضوی راندہ درگاہ ہوا، پوری دنیا کے اندر اس کی تھوتو ہو گئی، اور ہندوستان کے اندر بھی اس کی تھوتو ہوئی ہے، اور جس کورٹ کے اوپر بہت بھروسہ تھا اس کو، اس کورٹ نے بھی اس کی یاچیکا کو رد کر دیا، خارج کر دیا، اور اس کے اوپر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وسیم رضوی کی یاچیکا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ ہم کو سنویدھان کے اوپر بھروسہ ہے، ہم کو سپریم کورٹ کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ بھی وسیم رضوی کی حمایت کرتا اور ان 26 آیتوں کو رد کرنے، حذف کرنے، قرآن سے نکالنے کی اگر وسیم رضوی کی تائید کرتا سپریم کورٹ یا اس کا کوئی بھی وکیل، تب بھی ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ابدالآباد تک، جب تک دنیا رہیں گی تب تک یہ قرآن ویسا ہی رہے گا جیسا کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ اگر وسیم کی یاچیکا کو رد نہیں کر کے اس کی یاچیکا کے اوپر کبھی سنوائی دیتا اور وسیم رضوی کی کچھ ٹکوں میں، کچھ پرسنٹیج کے اندر بھی اگر تائید کرتا سپریم کورٹ، تو ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے سپریم کورٹ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے اول ہے، اس کے بعد ہمارے لیے سپریم کورٹ ہے۔ تو سپریم کورٹ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر رد و بدل کرے، یا ہماری شریعت کے اندر رد و بدل کرے، یا ہمارے اسلام کے اندر رد و بدل کرے۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو وائرل کرے، وسیم رضوی کے ہر ایک چاہنے والے تک اس ویڈیو کو پہنچائے، اور جو لوگ قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، نبی کے اوپر، صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر بیجا اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر آپ باطل طاقتوں کے ساتھ مل کر قرآن، نبی، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کریں گے، انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارے اندر دم ہے، جب تک ہماری جان کے اندر جان ہے، تب تک ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے، ہم ہمارے اسلام کا ڈیفینس کرتے رہیں گے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ آپ لوگوں کو یا تو اللہ ہدایت دے، آپ کی قسمت کے اندر ہدایت لکھی تو آپ کو ہدایت دے، اگر آپ کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے آپ کا صفایا کر دے۔ اللہم اہلکہم کما ہلک عاد و سمود، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا تھا، اس طرح سے ان لوگوں کو بھی ہلاک و برباد کر دے جن کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں ہے، اور جو مسلمانوں کے خلاف اپنا مشن اور اپنی تحریک چلاتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے جسے اسلام کا کھلواڑ کر کے رکھا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے مسلمانوں پہ اعتراضات، مسلمانوں کی قرآن پر اعتراضات، مسلمانوں کے نبی پر اعتراضات، مسلمانوں کے برقعوں کے اوپر، پردے کے اوپر اعتراضات، اور مسلمان کی لڑکیوں کے اوپر اعتراض، کوئی بھی اٹھتا ہے اور کچھ بھی کہتا ہے۔ ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہونے والا۔ اب ہر مسلمان کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اگر یہ پیار کی بولی سمجھتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاؤ، اگر یہ پیار کی بولی نہیں سمجھتے تو ان کو قانون کی بولی سے سمجھاؤ۔ جتنا ہو سکے کسی بھی علاقے کے اندر کوئی بندہ اگر کھڑا ہو کر قرآن، اللہ، نبی، اسلام یا ازواج مطہرات یا کسی بھی طرح کی مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اذان پہ اعتراض کرتا ہے، یا کسی بھی مدرسے پہ اعتراض کرتا ہے، مولوی پہ اعتراض کرتا ہے، تو وہاں کے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اب خاموش رہنے کا زمانہ چلا گیا۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گی، اس ملک میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، پر کوحرام کیسے مچائیں گے؟ قانون کے دائرے میں۔ میٹھی بولی سے اگر یہ لوگ سمجھ سکتے تو ان کو پیار سے سمجھاؤ، اگر یہ میٹھی بولی سے نہیں سمجھ سکتے، پیار کی بھاشا یہ نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو قانون کی بھاشا سے سمجھاؤ۔ اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا اور اپنے حق کے لیے لڑنا، یہی تو جہاد ہے۔ تو اس طرح کے جہاد کو ہم مانتے ہیں، اور وہ جہاد جو آج میڈیا والے بتاتے ہیں، ایجوکیشن جہاد، تعلیمی جہاد، فلاں جہاد، یہ سارے جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کسی ظالم جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق بولنا، حق بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم ایسے جہاد کے قائل ہیں۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے ہمارے اس ویڈیو کو وائرل کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گستاخ رسول نرسیما نند ملعون کے ساتھ۔ اس نے جو قرآن کی 26 آیتوں کے اوپر اعتراض کیا، اور جو نبی کے اوپر اعتراض کیا، نبی کی ازواج پہ جو اعتراض کیا، انشاءاللہ اس کا جواب لے کے ہم عنقریب حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔